السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان. باقی ساری باتیں ادھر ادھر کی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہا اور عمران خان ٹوٹ نہیں رہا. جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو عادت پڑی ہوئی ہے گزشتہ 7-8 دہائیوں سے، ایک گھٹیا عادت ہے. لوگوں کو توڑتے ہیں نہیں تو مار دیتے ہیں، جو ٹوٹ جاتا ہے توڑ دیتے ہیں، نہیں ٹوٹتا مار دیتے ہیں. یہ وہی کام کر رہے ہیں. جبکہ اس مرتبہ جو آدمی ہے وہ بھی ٹوٹ نہیں رہا. وہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میں یہ ان شرائط کے اوپر تو نہیں آ سکتا. پاکستان میں الیکشن کرواؤ. اب وہ الیکشن بیچارے کیا کروائیں؟ ادھر کمٹمنٹ دی ہوئی ہے آصف علی زرداری اور نواز شریف کو کہ آپ کو بغیر مینڈیٹ کے حکومت دلائیں گے اور حکومت آپ کی پوری بھی کروائیں گے. الیکشن کی نام سنتے ہی الیکشن کا لفظ جب کو بولتا ہے تو نواز شریف کو اور زرداری کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے لیے اپنے مسائل ہیں بہت سیریس. اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کب تک دھاندلی کر کے ان کو اقتدار میں رکھیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے. جتنا مرضی آپ اندھیر نگڑی کر دیں لیکن آپ ایک لیول تک لے جا سکتے ہیں نا. پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے. اب آپ پاکستان کو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو وہ سیدھا ہوتا نہیں عمران خان کے بغیر. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، عمران خان کے معاملے کو آپ نارملائز نہیں کریں گے، تب تک عوام کا غصہ دور نہیں ہوگا. تو پاکستان نارمل بھی نہیں ہوتا، معیشت بھی نہیں چلتی، پاکستان آگے بڑھتے ہی نہیں ہے. تو ہر چیز کو بریک لگی ہوئی ہے. اور وجہ کیا ہے؟ سارے کے سارے پھنس گئے ہیں. عمران خان صاحب اپنی جگہ پہ پھنس گئے. وہ کہتے ہیں جی میں تو یہ ڈیل نہیں کرتا، میں یہیں پہ کھڑا ہوں، مجھے فری اینڈ فیئر الیکشن دے دو یا میرا مینڈیٹ مجھے واپس کر دو. ادھر نواز شریف اور زرداری اس لیے پھنس گئے، وہ یہ کہتے ہیں ہم نے تمہارے کہنے کے اوپر ہم نے یہ جعلی حکومت بنائی ہے، فوج کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ سارا گند مارا. جنرل باجوہ ہمیں اس کے اندر گھسیٹ کے لے کر آیا، بعد میں عاصم منیر نے اس گیم کو آگے بڑھایا. اب تم لوگوں نے ہمیں پھنسا دیا، عوام ہمیں منہ نہیں لگاتی، اب ہمیں کہتے ہو الیکشن میں جاؤ تو ہم کیوں جائیں؟ وہ بھی پھنس گئے. تو جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ایک جرنیل نے پہلی ایکسٹینشن کے چکر میں اور دوسرے نے اپنے آنے اور اس کے بعد ٹکنے کے چکر میں یہ یہاں تک پہنچا دیا. سارا کا سارا معاملہ کا ادارہ بھی پھنس گیا، سارے ہی پھنس گئے. ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور پیچھے ہٹنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. یہاں پہ فیصلہ اب صرف عوام کر سکتی ہے، ججوں کے پلے بھی کچھ نہیں ہے. پبلک نکلے، پبلک پریشر ڈالے تو سب کی طبیعت صاف ہو سکتی ہے. بہرحال عمران خان تو نہیں ٹوٹتا جو ابھی تک دکھائی دے رہا ہے. عمران خان صاحب کی بہن نے ساری رودات سنائی پریس کانفرنس کر کے، اس کے اوپر ایک بڑی کنٹروورسی بھی کھڑی ہو گئی ہے. جو ڈاکٹر عظمیٰ ہے وہ کیا کہتی ہیں پہلے آپ وہ دیکھیں. انہوں نے کہا جی ہمیں فون آیا، ہم 8:30 بجے رات کو اڈیالہ جیل پہنچ گئے، ڈی ایس پی کے کمرے میں بیٹھ گئے، ڈاکٹر فیصل کو لے گئے اور پھر مجھے کار میں بٹھا دیا. پولیس کچھ بول نہیں رہی تھی. جب ہم کسی جگہ جا رہے تھے کچھ بھی کسی نے نہیں بولا. میرے ساتھ ایک وہ پولیس والی ایس آئی بتا رہی تھی، بیٹھی ہوئی تھی، میں اسے پوچھتی رہی، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا. یہ پیمز اسپتال لے کر آ گئے اور پیمز اسپتال میں پھر عمران خان صاحب ان کو ملے. وہ کیسے ملے وہ پھر بتاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے بار بار عمران خان نے کئی باتیں بتائیں. عمران خان نے کہا کہ میری قوم کو جا کر بتاؤ یہ میرے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ میرے غیر انسانی میرے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، یہ میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں. میری طبیعت خراب تھی، جیل میں سب کو کہا، کوئی بات ہی نہیں سنتا. میرے ساتھ 10 مہینے سے کوئی ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہے. عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ انہیں مصری صدر محمد مرسی کی طرز پہ مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی، میں آگے چل کے آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں کہ مرسی کی طرز پہ کیسے. عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ انسانوں کی عدم موجودگی کے باعث میری طبیعت خراب ہوتی ہے، میرے پاس انسان موجود نہیں ہوتے، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. عمران خان کو انسانوں سے دور رکھا جا رہا ہے. ٹی وی اور پڑھنے کے لیے جو مٹیریل ہے وہ انہیں دستیاب نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل اسپتال کی بجائے پیمز میں لے جایا گیا، جہاں انہیں اندھیرے کمرے میں گاڑی سے اتار کر او پی ڈی میں بٹھا دیا گیا. عمران خان نے ملاقات کے دوران مجھے بتایا کہ سر میں درد ہوتی ہے، جب بھی میں شکایت کرتا ہوں تو وہ مجھے نظر انداز کرتے ہیں، اور بار بار کہا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ باہر جا کر میرے لوگوں کو بتاؤ. عمران خان بار بار کہہ رہے تھے کہ انہیں مصری صدر مرسی کی طرز پر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے. عمران خان نے شفا انٹرنیشنل اسپتال جانے سے انکار نہیں کیا، شفا اسپتال جانے سے انکار نہیں کیا، یہ بھی ان کی بہن نے کنفرم کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ جب میں پنڈ میں پہنچی تو مجھے کہا گیا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ ادھر آ جائیں. میں اوپر گئی تو عمران خان صاحب بیٹھے تھے، وہ اتنے شوق میں تھے، مجھے بڑے پیار سے ملے، مجھے دیکھ کر جذباتی ہو گئے اور کہا کہ میری بہن میں نے 10 ماہ کے بعد آپ کو دیکھا ہے. عمران خان صاحب کی ایک آنکھ بند تھی، آنکھ پر پٹی تھی، پمز میں اندھیرا تھا اور انہیں موبائل کی لائٹ میں لے جایا جا رہا تھا. عمران خان تیز چلتے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ آہستہ چلو.
माशाल्लाह इमरान खान साहब फिट थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिकली अब वो ये बता रही है कि जिस्मानी तौर पे इमरान खान साहब क्योंकि वर्जिश करते हैं, वो इमरान खान साहब ने इस बात पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया। 3 साल से वो जेल में हैं, लगातार वो एक्सरसाइज करते हैं, वो काफी फिट थे। डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त इमरान खान का ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और आंख में कुछ बेहतरी आई है, ये भी डॉक्टर्स ने बताया। इमरान खान का वहां पे कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आंखों का चेकअप किया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि खान साहब को कौन सी दवाई दे रहे हैं तो कहने लगे मुझे नहीं याद, ये डॉक्टर ने कहा। मैंने फाइलें चेक की, मैंने कहा कि दवाई आपने दी है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है, ये क्या तरीका है, इतना गलत तरीका है। ये नादरीन इमरान खान साहब के हवाले से मामला उनकी बहन ने बताया और आप दीदा भी हो गई इमरान खान की बहन। वो ये बताती हैं कि मैं बड़ी तकलीफ में थी और इमरान खान को इस तकलीफ में देख के बहनें तो परेशान हो जाएंगी, पूरा मुल्क ही परेशान है। इमरान खान साहब पूरे मुल्क के हीरो हैं तो पूरा मुल्क ही उनके लिए परेशान है। अब वो बहनें हैं जिनका ऐसा शानदार भाई होगा जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। मोहम्मद मुर्सी की बात इमरान खान साहब बार बार करते हैं। मोहम्मद मुर्सी को सीसी ने जेल में डाल दिया था और कैद तन्हाई में रख लिया था और फिर मुलाकातें बंद कर दी थी। कैद तन्हाई में उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए, फिर एक दिन उन्हें अदालत में लाया गया और वो गिर गए बेहोश होकर। अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी और इमरान खान साहब कहते हैं कि यही मेरे साथ किया जाएगा। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालने से चंद दिन पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मुर्सी के कत्ल की जिम्मेदारी जिस आदमी पर डाली जाती है वो वहां का फील्ड मार्शल सीसी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2025 को सीसी से मिले थे और उसके बाद मुर्सी वाला फार्मूला इमरान खान साहब के ऊपर लगाया जा रहा है कि बिल्कुल ही कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। अब यहां सुहेल आफरीदी ने भी बातें की और जो डॉक्टर थे फैसल सुल्तान, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। वो ये कहते हैं कि 8 बजे रात हम अडयाला जेल पहुंचे, कुछ वक्त इंतजार किया, तकरीबन 12:30 बजे एक एहलकार आया, मुझे साथ लिया और एक गाड़ी में बैठाकर रवाना हो गया। 45 मिनट के बाद मुझे शिफा अस्पताल पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पे थे, वेटिंग रूम में मुझे बिठाए रखा। सुबह फजर के वक्त मुझे बताया गया कि शायद वो नहीं पहुंच पा रहे, आप रवाना हो जाएं। मुझे गाड़ी में बिठाया और वापस अडयाला जेल छोड़ दिया गया। कैसे धोखेबाज और फ्रॉड ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो गए, यानी कितना बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये सारे नौसरबाज फ्रॉडिये ये सारे पाकिस्तान में मुसल्लत हो गए, पूरे मुल्क के साथ धोखा हो रहा है, मुल्क पे इन्होंने कब्जा कर लिया, इनके हत्थे चढ़ गया फ्रॉडियों के मुल्क। सुहेल आफरीदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी की, वो भी यहां पे शामिल हुए। उन्होंने कहा जी 3 जजेस के फैसले को उड़ा दिया गया। इमरान खान एक लीडर है, पूरी दुनिया उसे जानती है, उनके साथ अगर यह सलूक हो रहा है तो आम पाकिस्तानी का क्या हाल करेंगे। अदलिया इस पर सोचे, अदलिया को फैसला करना होगा क्या अदालतों को ताले लगाने हैं या अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना है। यह भी उन्होंने पूछा सुहेल आफरीदी ने। फिर उन्होंने कहा कि जजेस फैसला करेंगे, पाकिस्तान में अदालतें बंद होगी, आपके हुक्म को अगर नहीं माना जाएगा, अमल दरामद अगर आप नहीं करवा पाएंगे, अगर ये ताकतवर लोग अदलिया का हुक्म नहीं मानते तो फिर सब बगावत करेंगे, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। फिर बैरिस्टर गौहर ने कुछ बातें की इस हवाले से जो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की गई है। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वो बड़ी बदकिस्मती है, इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं। हमने बहुत कोशिश की, हमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह था, कोई इबाहम था तो दोबारा अदालत से रुजू किया जा सकता था। ये बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब के हवाले से बात की है। अब ये तो आ गया मौक़िफ़ इमरान खान साहब की बहनों का, इमरान खान साहब की फैमिली का और इन लोगों का। महमूद अचकज़ई ने भी कहा कि मालूम नहीं कौन सी कुव्वतें हैं जो हालात को मामूल पे नहीं आने देना चाहती। सबने यकीन दिलाया था कि ना एहतजाज होगा ना जुलूस होगा, मगर रात के वाक़यात ने कई सवालात खड़े कर दिए। खुदारा मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना धकेलें, जो इन्फॉर्मेशन फिर उन्होंने दी इमरान खान साहब की बहनों ने, बाकी लोगों ने, वो भी बताई जा रही है। इमरान खान साहब की बहनें आपदीदा थी, वो रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो बात कर रही थी। यही आंसू अगर शरीफों या जरदारियों के खानदान की किसी औरत के होते तो आप देखते ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस औरत कार्ड लेकर आ जाती, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाता, पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोला पड़ जाता। याद रखिएगा कि एलीट क्लास की औरत की आंख से निकला हुआ एक आंसू, जो शाही खानदान है दुनिया के बड़े बड़े, उनकी औरतों की आंखों से निकला हुआ एक आंसू ज्यादा कीमती होता है गरीब के बहते हुए खून से भी। यानी वो दुख में एक आंसू भी बहा देना तो उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। गरीबों की लाशों के कुश्ते भी लग जाए ना, कोई कीमत नहीं होती। ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं, हम सबको इस बात का आइडिया है।
اب ناظرین، ایک تو یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا تھا پی ایم ایل این کی جانب سے یا جو صحافی پی ایم ایل این کے بہت قریبی ہیں ان کی جانب سے کوئی ڈیل شیل ہو رہی ہے، تو ان سب کے منہ پہ تو پڑی ہے چپیڑ. ڈیل تو کوئی نہیں ہو رہی، ڈیل بھی کوئی نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب کو دھوکہ دے کر دوسرے اسپتال میں پہنچایا گیا، اور عمران خان صاحب کو حیرت اس لیے نہیں تھی کہ ان کو آئیڈیا نہیں تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انہیں وہاں سے واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا. وہ آئے، انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کروایا، واپس چلے گئے. اپنی بہن کو وہاں پہ وہ ملے، لیکن انہوں نے اپنی بہن کو بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس پہ جو انفارمیشن منسٹر ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو انہوں نے انفارمیشن دی، وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں. وہ امپورٹنٹ ہے، آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے. انفارمیشن منسٹر نے کہا ٹویٹ کرتے ہوئے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں قیدی کو 20 اور 21 اگست نام نہیں لیا، قیدی کو 20 اور 21 اگست 2026 کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا. یاد رکھیے گا، عمران خان کے دور میں نواز شریف کا نام لیا جاتا تھا، قیدی کہہ کے مخاطب نہیں کیا جاتا تھا، میاں نواز شریف کہا جاتا تھا، سابق وزیر اعظم ساتھ لکھا جاتا تھا. لیکن یہ اتنے کم ظرف لوگ ہیں کہ عمران خان کا نام بھی نہیں لیتے. قیدی کو 20 اور 21 اگست 2026 کی درمیانی شب مناسب حفاظتی انتظامات کے تحت اسپتال لے جایا گیا. ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت متعدد مستند ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کا تفصیلی معائنہ کیا اور انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا. ان کی ہمشیرہ محترمہ عظما خان طبی معائنے علاج کے تمام مراحل کے دوران موجود رہیں. یہ تمام عمل مکمل ہونے کے بعد انہیں 21 اگست 2026 کی صبح تقریباً 5 بجے اڈیالہ جیل واپس منتقل کر دیا گیا. پھر آگے کہتے ہیں جی کچھ چیزیں اس میں اور بھی ہیں. انہوں نے اضافہ کیا کچھ مزید تفصیلات کا کہ طبی معائنہ پیمز اسپتال میں کرایا گیا جس میں الشفا کے ڈاکٹر بھی موجود تھے. پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے جو سیکیورٹی کی صورتحال الشفا اسپتال کے رستے میں اور باہر پیدا کی گئی، اس کے پیش نظر ان کو پیمز اسپتال لے کر جایا گیا اور طبی معائنے کے مطابق وہ صحت مند پائے گئے. کیونکہ یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا تھا کہ پھر آپ شفا میں کیوں نہیں لے کے گئے؟ عدالت کا آرڈر تو کرتا شفا میں لے کر جائیں. اب وہ کہتے جی باہر کیونکہ کارکن آ گئے تھے. اور بھئی کارکن تو رستے میں تھے، اسپتال کے باہر تو بہت دور دور تک بیریئر تھے، پورا سیکیورٹی کا بندوبست کیا ہوا تھا، اور یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے سیکیورٹی کا بندوبست کرنا. یہیں پہ آپ نے امریکن صدر کو دعوت دی ہوئی ہے، آپ نے باقی دنیا کو دعوت دی ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں سارے یہاں پہ. ان کی سیکیورٹی کا آپ بندوبست کر لیتے ہیں تو ایک سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی کا آپ بندوبست نہیں کر سکتے؟ یہ تو مذاق ہی ہے. انہوں نے کہا جی ان کو پہلے بھی طبی سہولیات فراہم کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی جب ان کو ضرورت پڑے گی طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی. یہ ہے ناظرین معاملہ. تو یہ ان کا موقف ہے. اب پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ عدالت نے اپنے آرڈر میں کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ شفا اسپتال میں لے جا کے عمران خان صاحب کی بہن اور ڈاکٹر کی موجودگی میں ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بنے گا اور پھر عمران خان صاحب کا علاج ہوگا. اور جب تک یہ علاج ہو رہا ہے دونوں طرف سے کوئی بیان بازی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی چیز کسی کو پرابلم ہو تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے دوبارہ سے. اگلی سماعت پہ ہم اس معاملے کو بھی دیکھ لیں گے. اب رولا یہ ڈال دیا گیا کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے ایک پریس کانفرنس کر دی ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے توہین عدالت کر دی ہے. یعنی عمران خان کی بہنوں نے پریس کانفرنس کی تو یہ ایک توہین عدالت ہو گئی ہے. عدالت نے تو منع کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی میڈیکل کنڈیشن کے اوپر آپ نے بات ہی نہیں کرنی، لیکن وہ جو عدالت نے منع کیا تھا وہ تو کنڈیشنل تھا. سادہ لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شفا اسپتال منتقل کرنے کے بعد میڈیکل بورڈ بننا تھا، پھر عمران خان صاحب کے ٹیسٹ ہونے تھے، پھر ان ٹیسٹوں کی رپورٹیں آنی تھیں، پھر سپریم کورٹ نے ان رپورٹوں پر گفتگو سے منع کیا ہوا تھا. نہ عمران خان منتقل ہوئے، نہ ان کا میڈیکل بورڈ بنا، نہ وہاں پہ ٹیسٹ ہوئے، نہ ان ٹیسٹوں کی رپورٹیں آئیں. تو انہوں نے کون سی میڈیکل رپورٹوں پہ بات کی ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں نا دوگلا معیار ہے لوگوں کا. ہمارے بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں اور بلا وجہ کہہ رہے ہیں. بلا وجہ تو نہیں ہے، وجہ تو ہے، حکومت کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو ان کا بغض ہے وہ نکلتا رہے. تو وہ بڑے آرام سے یہ کہہ رہے ہیں جناب کیونکہ یہ انہوں نے بات کر دی اس کے اوپر تو یہ خلاف ورزی ہوگی. بھائی عمران خان کو شفا اسپتال میں منتقل کرنا تھا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی. وہ کس نے کی؟ عمران خان صاحب کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے تھے، یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ خلاف ورزی نہیں ہوئی. توہین عدالت تو وہاں لگتی ہے. میڈیکل بورڈ بننا تھا وہ بنا ہی نہیں، خلاف ورزی نہیں ہوئی. بورڈ میں عمران خان کی بہن کو اور ان کے ذاتی معالج کو شامل کرنا تھا، کیا خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ اور عمران خان صاحب کو وہاں پہ داخل کرنا تھا، ان کے ٹیسٹ ہونے تھے، رپورٹیں آنی تھی، کیا خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ تو جب اتنی ساری چیزوں کی خلاف ورزی حکومت نے کر دی ہے تو ایک پوائنٹ کو پکڑ کے پی ٹی آئی نے توہین عدالت کر دی ہوئی عمران خان کی بہنوں نے، وہ کہاں جائیں؟
یعنی پاکستان میں ایک عجیب دستور ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہے، اس کو نہیں کہتے کہ تو ظلم کیوں کر رہا ہے. جو قانون توڑتا ہے اس کو نہیں کہتے تو قانون کیوں توڑ رہا ہے. جو شخص نشاندہی کرتا ہے نا کہ یہ ظالم ہے اور یہ قانون توڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہو تو نے نشاندہی کی، لو بھی تیرے اوپر توہین عدالت لگے گی. یہ ہے پاکستان میں اس وقت قانون کی حالت، یہ اس وقت پاکستان میں انصاف کی حالت ہے. یہ ہوتے ہوئے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں. عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو بھی ایک پیغام دیا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو سہیل آفریدی والا پیغام سناؤں، ذرا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات سنیں نا، آپ کو اور ذرا کلیئر ہو جائے گا کہ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ ذرا سنیں آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آج جو پریس کانفرنس کی بہنوں نے ڈاکٹر فیصل نے، وہ شاید سپریم کورٹ کے سامنے دی گئی کسی انڈر ٹیکنگ کی خلاف ورزی ہے. بالکل غلط ہے یہ بات. میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارے بہت معتبر دوست یہ بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ میں راسترم پہ کھڑے مجھ سے سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ جو میڈیکل ریکارڈ یہ بورڈ شفا انٹرنیشنل میں مرتب کرے گا، کیا آپ اس پر سیاست کریں گے؟ ہم نے صرف یہ انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس پر سیاست نہیں ہوگی. میں نے یہ کہا تھا کہ میڈیکل ریکارڈ پیشنٹ اور اس کے خاندان کے درمیان